انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ لے لیں، آپ پڑوسی ہمارے، آپ کا زیادہ حق بنتا ہے۔ انہوں نے کہا لیکن میرے پاس مال نہیں ہے، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، ایسا کرو تم اپنا مکان یہاں مجھے دے دو، میں تمہیں جنت میں مکان دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ بولے تم اپنا مکان مجھے یہاں دے دو، میں اس کے بدلے میں تمہیں جنت میں مکان دے دوں گا۔ وہ ان کے پڑوسی تھے، وہ جانتے تھے یہ واقعی اللہ والے ہیں، یہ اللہ والے ہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے سودا پکا ہے۔ انہوں نے کاغذ پہ لکھوا لیا۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ اس بات کو کاغذ پر لکھ دو کہ میں نے اپنا گھر آپ کے ہاتھ بھیج دیا، اور سودا اس بات پر طے ہوا کہ جو ہے کہ مجھے آپ جنت میں ایک مکان دلائیں گے۔ اب کچھ دنوں کے بعد میں جب بیٹے ان کے تیار ہوئے، اب ان کا انتقال ہو گیا۔ اب جب انتقال ہوا، اب ظاہر سی بات ہے جب اولاد ہوگی تو وہ اپنی ملکیت مانگے گی کہ یہ ہمارا ہی گھر ہے، لیکن امام جعفر صادق نے کہا یہ ہمارا گھر ہے، یہ ہم نے سودا ہو چکا ہے۔ ان کی اولاد بولی کیسے ہو گیا، ہم کیسے نکل جائیں، کس نے بیچا؟ بولے تمہارے باپ نے بیچا ہے۔ بولے سو تو پیسہ دو۔ ان کا پیسے سے نہیں ہوا تھا، بلکہ سودا یوں ہوا تھا کہ آپ مجھے اپنا مکان دے دو اور جنت میں انہیں مکان دے دوں گا۔ بولے یہ کون سا سودا ہوتا ہے؟ بولے نہیں ہے تو اپنے والد صاحب کو بلا لو۔ بولے وہ کیسے جواب دیں گے جن کا انتقال ہو گیا ہے؟ وہ کیسے گواہی دیں گے جو دنیا سے جا چکے ہیں؟ یہ سودا ہماری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ نے یہاں کہہ دیا وہ بھی جنت کے لیے۔ اب جنت کا مکان ملے یا نہ ملے کیا ہو ہمیں کیسے بھروسہ؟ نے کہا آپ اپنے والد صاحب سے پتہ کر لیں۔ بولے وہ تو دنیا سے چلے گئے۔ آخرکار جب وہ قبر پر پہنچے، جیسے ہی قبر پر پہنچے تو ایک پرچہ بھی جو امام جعفر صادق نے لکھ کر دیا تھا قبر کے اوپر رکھا ہوا تھا۔ ایک پلٹ میں لکھا ہوا تھا کہ مجھے اپنا مکان تم جنتی مکان کے بدلے میں دے دو، یعنی اپنا مکان مجھے یہاں دے دو، میں تمہیں جنت میں محل دے دوں گا۔ اور دوسری پلٹ میں لکھا ہوا تھا اے بیٹا کبھی نہ کبھی تمہیں یہ جب پرچہ ملے گا تو امام جعفر صادق نے جو مجھ سے وعدہ کیا تھا، جو سودا کیا تھا، جو انہوں نے کہا تھا یہاں مکان دے دو میں جنت میں محل دوں گا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس لکھ دینے کی وجہ سے ایک جنتی مکان مجھے عطا فرما، مجھے ایک مکان عطا کر دیا ہے۔ تو انہوں نے دیکھا تو واقعی یہ ان کا گواہی تھی۔ تو یہ اللہ والے ہوتے ہیں۔ امام جعفر صادق نے کہا یہ ہے امام جعفر صادق، انہی کا وصال 17 تاریخ کو ہوا تھا۔ ہم فاتحہ کون سی تاریخ کو لگاتے ہیں؟ 22 تاریخ کو، لیکن اب 17 تاریخ میں وصال ہوا، حالانکہ فاتحہ 22 تاریخ میں بھی ہو جائیں گی، 18 تاریخ میں بھی ہو جائیں گی، لیکن اصل جو ان کا وصال ہے اور جو 22 تاریخ میں وہ امیر معاویہ کا وصال ہوا تھا جو صحابی رسول تھے۔ 22 تاریخ میں حضرت امیر معاویہ کا، اور امام جعفر صادق جو ہے ان کا وصال 17 تاریخ کو ہوا تھا۔ اور میں آپ کو یہ بتا دوں ان کا سلسلہ دار امام حسین سے 5 واسطوں سے ہے، یعنی امام جعفر صادق ان کے والد جو ہے وہ امام باقر ہیں، امام باقر کے والد جو ہے وہ امام زین العابدین ہیں، اور امام زین العابدین کے جو والد جو ہے وہ امام حسین ہیں، اور امام حسین کے والد جو ہے وہ حضرت علی۔ سبحان اللہ، اتنا سیدھا سادہ ان کا سلسلہ ہے اور زیادہ دور کا بھی نہیں ہے۔ جیسے غوث پاک ہے، خواجہ ولی نواز ہے، ان کا نمبر 10 کے بعد آتا ہے، مطلب 10 پیڑھی کے بعد غوث پاک کا نمبر آتا ہے، لیکن امام جعفر صادق کا نمبر صرف 5 پیڑھی کے بعد آتا ہے۔ تو یہ ہے اللہ والے۔ امام جعفر صادق واقعی بہت پائے کے بزرگ ہیں، ان کے دیکھ کر لوگ نصیحت حاصل کیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ میں آپ کو بتاؤں گا حضرت امام جعفر صادق کے بارے میں، لیکن ایک مرتبہ حضرت عمر اور حضرت ابو بکر صدیق جو ہے دونوں بازار سے مچھلی لے کر آئے۔ جب مچھلی لے کر آئے تو انہوں نے کہا آپ پکا دیں، انہوں نے اپنے گھر دے دیا حضرت ابو بکر صدیق نے، ادھر حضرت عمر نے اپنے گھر دے دیا اور کہا اسے پکا دو، ہم شام کو گھر لوٹ کر آئیں گے، جیسے ہی گھر لوٹ کر آئیں گے ہمیں اسی مچھلی سے کھانا کھانا ہے۔ اب ان کا سوال بھی میں رد کر رہا ہوں اس میں
جو لوگ پوچھتے ہیں آج بھی، کہتے ہیں مچھلی پر فاتحہ جائز ہے یا نہیں ہے، اس میں یہ بھی لگا دیا کرتے ہیں صحیح بنے تو جائز ہے۔ کچھ لوگ اپنے آپ طرف سے ہی پوچھنا پاچھنا کچھ نہیں، بلکہ کہتے ہیں مچھلی پر فاتحہ جائز لکھی ہے، اور کہتے ہیں اس مچھلی پر جائز ہے جو صحیح کر کے بنے۔ اب میں پوچھتا ہوں، مچھلی ہر طرح جس طریقے سے آپ کھا سکتے ہیں اس پر مچھلی پر فاتحہ جائز ہے۔ میں ان کی بات بتا رہا ہوں جو صحابی رسول ہیں، جو نبی کے سامنے تھے، یہ دونوں مچھلی لے کر آئے، دونوں دوست حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر دونوں مچھلی لے کر آئے۔ انہوں نے حضرت عمر نے اپنی بیوی سے کہا، ابو بکر صدیق نے اپنی بیوی سے کہا کہ آپ مچھلی بنا دو، ہم شام کو جب گھر واپس آئیں گے تو اسی مچھلی سے کھانا کھائیں گے۔ حضرت عمر نے تو کہا تھا کہ میں جب تک کوئی چیز کھاؤں گا ہی نہیں جب تک مچھلی سے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ یہ دونوں چلے گئے، مچھلی لے کر چلے گئے، مچھلی بنا کر چولہے پر رکھ دی گئی۔ اب ان کی بیوی پکانے کے لیے تیار کر رہی تھی، اس نے لگتا کہ آگ جلا دی۔ اب آگ جلائی تو نے سوچا 1 گھنٹے میں کھانا پک جائے گا۔ 1 گھنٹہ نکل گیا، 2 گھنٹے نکل گئے، 3 گھنٹے نکل گئے، شام کا وقت ہو گیا۔ مچھلی پکنا تو بہت دور کی بات تھی، مچھلی گرم تک نہیں ہوئی تھی، مچھلی گرم تک نہیں ہو پائی تھی۔ تو اب حضرت عمر کی بیوی کے پریشان ہو رہی تھی، نہ جانے کیا ہوگا، مچھلی پکنا تو بہت دور کی بات ہے، جس مچھلی جس ہانڈی میں رکھی ہوئی ہے اس کے اندر کا حصہ گرم تک نہیں ہو پا رہا ہے۔ جب حضرت عمر آئے تو انہوں نے کہا کیا کیا جائے۔ ادھر حضرت ابو بکر صدیق کی بیوی نے بھی مچھلی چولہے پر رکھ دی لیکن آگ جلا دی، مچھلی گرم تک نہیں ہو پائی۔ تب یہ دونوں لوٹ کر آئے، عمر نے کہا ٹھیک ہے کھانا لایا جائے۔ اس نے دوسری سبزی ان کی بیوی نے اتار کر دے دی۔ انہوں نے کہا بھائی مچھلی لے کر آئے تھے، میں لے کر آؤ۔ انہوں نے کہا صاحب اسی سے کھا لو۔ نہیں، مجھے میں کہہ کر گیا تھا مجھے مچھلی سے بھی کھانا کھانا ہے۔ انہوں نے پکا پکی نہیں ہے ابھی؟ انہوں نے کہا نہیں پکی ہے۔ بولے اتنے ٹائم تک نہیں پکی، بولے اتنے گھنٹے گزر گئے مچھلی پکی نہیں ہے۔ حضرت عمر نے خود آگ جلائی اور آگ جلانے کے بعد میں کہا میں پکاؤں گا۔ حضرت عمر نے آگ جلائی، کافی 10-20 منٹ آگ جلاتے رہے لیکن مچھلی گرم تک نہیں ہو پائی۔ اب حضرت عمر افسوس کرنے لگے، انہوں نے کہا بھائی سے پوچھا جا ان کا کیا حال ہے۔ انہوں نے کہا چلو اپنی مچھلی لے کر چلتا ہوں۔ انہوں نے اپنی مچھلی اٹھائی، ایک میں پیر پنی کیا رکھا اس میں اور لے کر چل دیے۔ اب ان کا اگر ان کے گھر پک گئی ہوگی تو میں دکھا دوں گا ہمارے گھر پکی نہیں مچھلی، ان کے گھر کھایا ہوگا۔ اب مغرب کے بعد جیسے کہ نکلے، لائٹ کا زمانہ نہیں تھا، اندھیری تھی اندھیری، جب یہ نکلے تو بیچ راستے میں جب پہنچے تو ادھر سے بھی آ رہے تھے، وہ بھی اپنے ساتھ مچھلی لے کر آ رہے تھے۔ بولے وہ اس ارادے سے آ رہے تھے کہ عمر کے گھر بن گئی ہوگی تو عمر کے گھر ہم کیا کھانا کھائیں گے، ہمارے گھر تو مچھلی بنی ہی نہیں ہے۔ جب حضرت ابو بکر صدیق کو آ کے دیکھا، انہوں نے کہا یہ تو ابو بکر صدیق لگ رہے ہیں، لیکن اندھیری کی وجہ سے دور سے دکھائی ہی نہیں دے رہا تھا۔ جب جیسے ہی دونوں ملے حضرت عمر نے سلام کیا، ظاہر سی بات ہے حضرت ابو بکر صدیق کا مرتبہ بڑا تھا، ویسے بھی عمر میں بڑے تھے حضرت ابو بکر صدیق اور خلافت میں بھی بڑے ہیں حضرت ابو بکر صدیق۔ پھر سلام کیا، بولے عمر کہاں جا رہے ہو؟ بولے سرکار آپ کے پاس جا رہا تھا، میں نے سوچا کہ آپ کے گھر کھانا کھا لیا جائے گا۔ بولے میں نے یہ سوچا کہ آپ کے گھر کھانا کھا لیا جائے گا۔ بولے مچھلی کا کیا ہوا؟ بولے میری بیوی میں نے خود آگ جلائی، دونوں پکاتے پکاتے تھک گئے، لیکن مچھلی تو پکنا تو بہت دور کی بات تھی، مچھلی گرم تک نہیں ہو پائی۔ ابو بکر صدیق بولے یہی ہمارا حال ہے، یہی ہمارا حال ہے۔ دونوں پہنچ گئے سرکار کی بارگاہ۔ اب شام کا وقت، حضرت عمر بولے آقا سوتے ہوں گے، رات کی تنہائی میں انہیں پریشان کرنا اچھا نہیں ہے۔ وہ سوچ رہے کا کوئی بات نہیں ہے، اگر آقا جگتے ہوں گے تو ان سے معلوم کر لیا جائے گا، اور اگر نہیں جب